کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کا، جس زمانے میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، اس زمانے کا مزاج کیا ہے، اس زمانے کا رجحان کیا ہے؟ جب آنے والی جنریشنز اس وقت پہ نظر ڈالیں گی تو ان کو کیا لگے گا، اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، اس زمانے میں کیا خاص بات تھی؟ کیونکہ ہسٹری پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں، ہر ایک ٹائم پیریڈ کا، ہر ایک زمانے کا کوئی نہ کوئی خاص مزاج ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص بات ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص جد و جہد ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی خاص چیزیں عمل میں لائی جا رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح اس زمانے کا کیا ایسا رجحان ہے، اس زمانے کا کیا مزاج ہے؟ تو مجھے معلوم ہے کافی سارے لوگوں کو یہ سوال سن کے پہلے تو تھوڑا عجیب لگے گا، اور اس کے بعد زیادہ تر لوگوں کے پاس اس کا کوئی خاص جواب ہوگا نہیں، کیونکہ اس زمانے کا ایک مزاج یہ ہے کہ یہاں لوگ بزی ہیں، ہمارے ڈے ٹو ڈے اسٹرگلز میں اتنے بزی ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں ہے ان کے پاس کہ دنیا پہ نظر رکھ سکیں کہ کس طرف کی لہر بن رہی ہے، کیا گلوبل فینومینن جو ہیں وہ چل رہے ہیں ابھی، اور دنیا کس طرف جا رہی ہے. تو حالانکہ سب کے پاس ایکسیس ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، سب کے پاس موبائل فون ہے، اتنے سارے لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے، خبروں کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور نالج اور نئی ڈسکوریز، نئی انفارمیشن آ رہی ہے، مگر انفارچونیٹلی اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ذہن میں وہ ایک ہم پھر اس کے اوپر ہم ریفلیکٹ نہیں کر پاتے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم یہ جو ایک عمل ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو پھر تھوڑا ان کو دیکھنے کا کہ کون سی چیز کس کے ساتھ جڑ رہی ہے، کون کسی چیز کس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، وہ کنیکشنز اور وہ ایک مزاج اور موڈ کیا ہے، وہ سمجھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو میڈیا کے ادارے بھی ہیں، جن کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے تھوڑا کام کریں اس حوالے سے بھی، اور ان کو گائیڈ کریں، تو وہ تھوڑا سا وہ بھی اسی ڈے ٹو ڈے جد و جہد، ڈے ٹو ڈے مسئلوں میں ہی زیادہ تر بزی رہتے ہیں. ان کو بھی ہیڈ لائنز کا جو دور ہے وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو میں آج اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے تجربے سے اس بارے میں کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا بہت جلدی. تو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا ڈسکلیمر دے دوں. نمبر ایک تو میں کسی مذہب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، تو یہ یا کسی پرٹیکولر آئیڈیالوجی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایک عام شخص کے ایکسپیرینس، ایک عام انسان کے تجربے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر جو عام انسان کا تجربہ ہے اور اگر وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو کیا نظر آتا ہے. تو اور یہ جو چیزیں میں بات کروں گا، وہ اگین میں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ اس نیت سے کر رہا ہوں کہ ہم بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، ہم بہبودی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں کیسے کم ہو سکتی ہیں، اور ہماری آنے والی جنریشنز کی بہتری کی کن چیزوں میں ہے. تو یہ صرف اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اس میں کسی پرٹیکولر مذہب، پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ، پرٹیکولر بیوروکریسی یا کسی پرٹیکولر اسٹیٹ یا پرٹیکولر کنٹری کا کوئی رول نہیں ہے. یہ میں ان چیزوں سے ہٹ کے ایک عام انسان کے حوالے سے اور انسانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ایک چیز تو یہ کہ اتنی ساری چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پروگریس ہو رہی ہے، نئی جدید سے جدید ترین چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو وہ کہ ٹیکنالوجی اور سائنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پروگریس کر رہا ہے، اور جتنی ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ بھی ہم کو اندازہ ہے کہ اصل میں جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، جو دنیا کے ایلیٹس کے پاس اویلیبل ہے، وہ اس سے بھی بہت جدید ترین ہے. تو وہ اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں، ہم شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیا کیا چیزیں اویلیبل ہے ابھی سائنس میں، مگر اگر جہاں تک میرا اندازہ جاتا ہے کہ اگر جو جدید ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، اگر وہ لوگوں کی بہبودی کے لیے استعمال کی جائے تو کوئی بیمار نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی پریشان نہیں رہے گا. ساری پریشانیاں ایک دم دور ہو جائیں گی، یہ دنیا اتنی آسان ہو جائے گی. اور جو انسان جو ایک پردے میں رہ رہا ہے، جو وہ بھول گیا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں اس کو جانا ہے اور اس کا رول کیا ہے، اس کے بارے میں سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے ایک سیکنڈ میں، اگر جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید نالج ہے، جو لیٹسٹ ڈسکوریز اینڈ انوینشنز ہے، وہ اگر انسان کے سامنے رکھی جائے، ہے نا، جس طرح کا ڈسکورس سائنس نے کیا ہے. کلچر میں تو ہم کو آلریڈی یہ سب چیزیں پتہ ہے، مگر ہم کو کلچر سے تھوڑا دور کیا گیا اور ہم ہو گئے دور.
we allowed ourselves to be alienated from our own selves and our culture. تو اس وجہ سے ہم وہ اثاثہ تو اس سے ہمارا کنیکشن جو ہے ابھی درست کرنے کی ضرورت ہے، مگر فی الحال وہ منقطع ہو گیا ہے، وہ کٹ گیا ہے. تو اب مگر ہم پھر سائنس سے جڑے تھے، سائنس کے پیچھے چل رہے تھے، اور سائنس کا بھی ایک جو اس طرح کا دور بنا ہوا ہے، تو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی پہنچتی ہے جو ایک طرح سے آؤٹ ڈیٹڈ ہے، جو پرانی ہو چکی ہوتی ہے. تو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اگر اپلائی کی جائے لوگوں کی بہبودی کے لیے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر میں، چاہے وہ ایجوکیشن میں، چاہے وہ پبلک انفراسٹرکچر میں، تو کوئی پرابلم نہیں رہے گی، کوئی بیماری نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی اکنامک سٹرگل کسی کا نہیں رہے گا. اور اتنی مال و دولت دنیا میں ہے کہ سب بہت خوشی خوشی رہ سکتے ہیں، اور قدرتی جو وسائل ہیں وہ اگر اچھے سے استعمال ہوں اور ٹھیک سے استعمال ہوں تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا. تو اینی وے واپس آتے ہیں مدعے پہ. ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی ہے، اور مگر انفارچونیٹلی ٹیکنالوجی کو لوگوں کی بہبودی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تھوڑا سا اور آگے. دوسری چیز جو چل رہی ہے، خوف کا ایک ماحول طاری کیا جا رہا ہے، خوف اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خوف سے لوگوں کو قابو کیا جا رہا ہے اور کمزور کیا جا رہا ہے، لوگوں کی ذہنیت کو قابو کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی ذہنیت کو ایک انسانی ذہنیت سے بدل کے ایک جانور کی بیسک سی سروائیول والی ذہنیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ساری پریشانیاں ہیں، اتنے سارے پرابلمز ہیں، اور اتنے سارے لوگ جو ہیں قدرت نے جن کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، باقی یہ جو قدرت کے کرشمے ہیں ان کے کمپیرزن میں ہم بہترین کرامات ہیں، انسان ٹاپ پہ ہے، مگر انفارچونیٹلی وہ سب بھول گیا ہے، اور وہ سب ہم کو یاد نہیں رہتا ہے، کیونکہ ہماری ذہنیت ایک ہمارے آس پاس ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا ہے جس میں ہماری انسانی ذہنیت نہیں پنپ سکتی ہے. تو یہ چیز ہے. تیسرا یہ خوف کا جو ماحول ہے، اور جس طرح کا ایک وائلنس کا دور ہے، ایک بروٹل وائلنس انیکٹ کی جا رہی ہے، اور جو دنیا میں پھر ہمارے یہ سیل فونز کے تھرو پھیلائی بھی جا رہی ہے، دکھائی بھی جا رہی ہے، اور لوگوں کو ایک یہ احساس کرایا جا رہا ہے کہ تم بے بس ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، یہ اتنا ظلم ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو ایک دوسری طرح سے ایک یہ میسج ہماری سائیکی میں آ رہا ہے، یہ بھی اسی فیئر، اسی خوف کو ہماری سائیکی میں ایمبیڈ کر دیتا ہے اور اس کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے. تیسرا، ہم نے جو صحت کے حوالے سے جو ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اتنی ساری ہم بیماریاں دیکھ رہے ہیں، اتنی ساری ہم پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کھانے میں بھی زہر ملایا، اپنی زمین میں بھی زہر ملایا ہے، اپنے پانی میں بھی زہر ملایا ہے، ہم نے ہوا میں بھی زہر ملایا ہے. تو ہم خود ہی اس طرح کی اس ذہنیت کا شکار ہیں، جہاں ہم اتنا شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، جہاں ہمارا جو نظریہ ہے اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ ہم خود ہی زہر بو رہے ہیں. تو جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، تو ہم زہر بو رہے ہیں تو زہر ہی کھا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہماری صحت اور کمزور ہوتی جا رہی ہے، ہمارا جو قدرتی وسائل ہیں وہ اور ہمارے لیے خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے استعمال کے لیے. تو آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں اور بڑھتی جائیں گی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو ایک ہیلتھ کیئر کا ہمارا یہ ہے ایک طرح سے ایک پورا نظام ہے، وہ سارا نظام ایک کمرشل ہیلتھ کیئر ہو گیا ہے. سارا پبلک انفراسٹرکچر جو ہے کمرشل پبلک انفراسٹرکچر ہو گیا ہے. سارا ایجوکیشن ایک کمرشل ایجوکیشن ہو گیا ہے. ہماری جو بیوروکریسی بھی ہے وہ ایک کمرشل بیوروکریسی ہو گئی ہے. کمرشل میں کیوں اس کو ڈال رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا جو پرائمری موٹیو ہے وہ منافع ہے، وہ پیسہ ہے. اس کا مقصد جو ہے، حالانکہ کہنے میں تو آتا ہے یہ صحت کی بیوروکریسی ہے، مگر اس کا جو ایجنڈا ہے، اس کا جو پورا جو اندر اس کے جو سسٹم ہے، دیٹ سسٹم از ڈیزائنڈ ٹو میکسیمائز پروفٹ. تو جب کمرشل فائدے کے چکر میں آپ رہیں گے تو آپ ویسی ہی چیزیں اپنائیں گے. تو اس میں انسان کی صحت، انسان کی بہبودی، انسان کی بہتری یا انسان کی ویل بینگ اس کے سینٹر میں نہیں ہے. تو ایسے ہی ہر ڈپارٹمنٹ، ہر بیوروکریسی کا حال ہے. تو یہاں میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ، بیوروکریسی یا ملک یا اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں بیانڈ ان کے بات کر رہا ہوں. اس میں ہم سب ملوث ہیں، اور میں یہی
اس ویڈیو کے حوالے سے میں یہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ یہ نظام جو ہے، یہ شیطانی نظام جو ہے، جو ہم خود ہی ہم کو کمزور کرنے پہ تلا ہوا ہے، یہ زمانہ وجود میں کیسے آیا، جس زمانے کا جو اس کا طرز ہے، جو اس کی جو خاص بات ہے اس زمانے کی جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو سوال میں نے شروع میں پوچھا تھا وہ یہ ہے، ایک تو خوف، تو ایک خوف کا ماحول ہم نے کیسے اتنا حاوی ہونے دیا، اور دوسرا ایک ڈی پاپولیشن کے بارے میں جو ہم سنتے تھے کہ ڈی پاپولیشن کا ایجنڈا ہے، کوئی کانسپریسی تھیوری ہے، مگر وہ انیکٹ ہو رہا ہے، وہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور ہم لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کا صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے، فیملیز فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، فیملی کا جو اسٹرکچر ہے وہ توڑا جا رہا ہے، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور جو ہماری کیپیسٹی ہے تو ہماری نسل کو آگے بڑھانے کی، اس پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہم بچوں کو صحیح سے پال نہیں پا رہے ہیں ڈسپائٹ اتنی پروگریس، اتنی ڈیولپمنٹ، اتنی ایجوکیشن. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں، یہ میں اسی حوالے سے کوشش کر رہا ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں یہ بریف گفتگو میں کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھوں ایک بیج کی طرح، تاکہ آپ پھر اس کے بارے میں اور سوچیں، اپنے تجربے سے اس کے اوپر اور غور و فکر کر کے اور اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور کیسے ہم کو اپنا طرز عمل یا طرز زندگی کس طرف بدلنا ہے، ہم کو کیا بدلنا ہے، اور ہم کو کون سی چیزیں سمجھنی ہے، ہم اپنا رول کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کون ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہاں کیا کرنے آئے ہیں، اور کس طرف سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم بہبودی کی طرف جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچے سمجھے. تو اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں میں. تو اب یہ نظام جو ہے دنیا کا، یہ شیطانی نظام، یہ کیسے چل رہا ہے؟ تو سارے لوگ اتنے مجبور کیوں فیل کرتے ہیں؟ نمبر ایک تو جس طرح کی پالیسیز کئی دہائیوں سے امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں، اس سے انسان دھیرے پہلے تو اپنے آپ سے دور ہو گیا، اس کو اپنے بارے میں کنفیوژن ہو گیا، اس کو اپنا آپ کمزور لگنے لگ گیا، اور وہ بھول گیا کہ وہ کون ہے، اور پھر وہ اپنے کلچر سے دور ہو گیا اور اپنے انوائرمنٹ سے دور ہو گیا، تو وہ جو قدرت کا ایک نظام ہے اس سے جدا ہو گیا ہے، اور اپنے کلچر سے جدا ہونے کا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارا یہاں رول کیا ہے، وہ ڈسٹارٹ ہو گیا کمپلیٹلی. تو ہم بالکل ایک جانوروں کی سی جو زندگی ہے وہ گزارنے لگے ہیں. تو اس نظام کو یہ کیسے چل رہا ہے؟ اگین یہ نظام اپنے آپ میں کائنات کو چلانے والا وہی قدرت ہے نا، جس نے ہم کو بنایا ہے. تو مگر پھر یہ شیطانی نظام کیسے آ گیا بیچ میں، اور اتنا کیسے حاوی ہو گیا؟ اب قدرت آپ کو کیسے ٹیسٹ کرے گی؟ ہم کو جو یہاں آنے کا جو ہمارا عمل ہے، یہاں آنے کا جو ہمارا کی ضرورت ہے، یہاں یہ جو دنیا کا تجربہ ہے، یہاں ہم ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، یہ ایک ہمارے لیے پلے گراؤنڈ ہے، اینڈ ہم کو اپنے کرتب، اپنا کھیل یہاں دکھانا ہے، اور وہ کھیل ہم یہاں دکھانے آئے تھے. تو اگر ہمارے سامنے مشکل نہیں ہوگی، ہرڈل نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، تو پھر ہمارا ٹیسٹ کیسے ہوگا، ہے نا؟ تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میں کتنا سکل ہے، ہم میں کیا نالج ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایگزام میں پاس ہوئے ہیں، فیل ہوئے ہیں، تو اس کے لیے تو ایگزام ہوگا ہی، اس کے لیے ہرڈلز ہوں گی، اس کے لیے یہ سب ایک اس طرح کا کھیل کا میدان درکار ہے جو یہاں کا شیطانی نظام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ شیطانی نظام کیسے چل رہا ہے، اس کو تھوڑا سمجھیں گے ہم اس کے بارے میں. اگین کسی انڈیویجول کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ نظام ایسے چل رہا ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک، وہ یہ کہ گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز ہے نا، ورلڈ بینک ہے، یا ورلڈ اکنامک فورم ہے، یا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، یا پھر یہ جو سینٹرل بینکس ہیں بڑے بڑے اکانومیز کے، بڑے بڑے ملکوں کے. تو ہم جب ان کے بارے میں جو امیج ہمارے ذہن میں آتی ہے، اگین یہ کریٹ کی گئی امیج ہے، بڑی مارکیٹنگ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس پروپیگنڈے کے تھرو یہ امیجز ہمارے ذہن میں بٹھائی گئی ہیں کہ یہ کوئی پبلک ادارے ہیں، یہ پبلک کی بہبودی کے لیے بنے ہیں، یہ ہے نا، اس طرح کا ان کا امیج ہے. تو مگر یہ ادارے جو ہیں سارے یہ پرائیویٹلی فنڈڈ ہے،
ان کو کوئی چنتا نہیں ہے، ان کو یہ کیسے بنتے ہیں، ان میں کون کام کرتے ہیں، ان کا سلیکشن کیسے ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کو کی اویئرنیس میں نہیں ہے، عام لوگوں کو اس کا خبر نہیں ہے، نہ ہی عام لوگ کوئی اس میں رول پلے کرتے ہیں. مگر ان کو فنڈ کرنے والے پرائیویٹ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے ادارے بنا سکتے ہیں، بہت بہت بڑی بڑی موٹی موٹی تنخواہیں دے سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے ریسرچ فنڈ کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹس فنڈ کر سکتے ہیں جو ایک دنیا کی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ گلوبل ادارے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ان کو ڈائریکشن ملتی ہے کہ بھیا یہ ہم کو کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. تو پھر یہ گلوبل ادارے وہ کام کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو کیا بتانا چاہیے اس کے بارے میں، اور کیسے لوگوں کو کنونس کیا جائے گا، اس سب چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. پھر وہ ملکوں کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، کنٹریز کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، نیشنل گورنمنٹس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ اس طرف جانا چاہیے، اس طرف یہ نئی ٹیکنالوجی ہے اور یہ نیا تام جھام اس طرح کا ہونا چاہیے اور اس طرف دنیا کو جانا چاہیے. تو سینٹرل گورنمنٹس پھر وہ اسٹیٹ گورنمنٹس کو ڈائریکٹ کرتی ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹس پھر لوکل بیوروکریسیز کو ڈائریکٹ کرتی ہیں، اور لوکل بیوروکریسی میں ہمارے جو اپنے بھائی لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو وہ اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب وہ عام انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ سرکار سے آیا ہے تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ پالیسی بنائی گئی ہوگی، بڑا اس میں یہ مفید ہوگی سب کے لیے، تبھی یہ سرکار لا رہی ہے، نہیں تو نہیں لاتی، کیونکہ سرکار تو ہم کسی حد تک ووٹ ڈال کے چنتے ہیں، ہے نا. تو عام آدمی یہ سوچتا ہے. تو جو سرکاری ملازم ہے یا بیوروکریٹ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اوپر سے آیا ہے تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے پالیسی بنائی گئی ہوگی، اس کے پیچھے ریشنل ہوگا، اور اس کو وہ ڈسکرائب بھی ویسے ہی کیا ہوتا ہے کہ اس میں بہبودی ہے، اس میں بہتری ہے، یہ نہیں تو یہ خطرہ ہے، نہیں تو وہ تھریٹ ہے. اس طرح سے اس میں ریزننگ یا لاجک لگایا گیا ہوتا ہے. تو ان کے پاس بھی یہ چوائس نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ایویلویٹ کریں کہ یس کیا صحیح میں اس سے بہتری آ رہی ہے یا بربادی ہو رہی ہے. تو وہ ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے، تو وہ دے ڈیفر دیئر ججمنٹ تو دیئر ٹاپ باسز. تو وہ سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا ہوگا وہ ریسرچ، تو اسٹیٹ گورنمنٹ سوچتی ہے سینٹرل گورنمنٹ نے کیا، سینٹرل گورنمنٹ سوچتی ہے یہ گلوبل ادارے ہیں، ان کا اتنا تجربہ ہے، اتنا یہ ریسرچ کیا ہے، تو انہوں نے یہ جو کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو اب اس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے. تو کوئی بیچ میں ایسی کڑی نہیں ہے جہاں ایک انسان کھڑا ہو کے یہ بولے کہ نہیں جی اس سے تو بربادی ہو رہی ہے، ہم تو اپنے کھیتوں میں زہر ڈال رہے ہیں اتنے سالوں سے، اور اس سے ہماری اپنی صحت خراب ہو رہی ہے، ہماری زمین زہریلی ہو رہی ہے، ہمارا پانی زہریلا ہو رہا ہے. ہمارے جو جن ندیوں سے نالوں سے ہم پانی پیتے تھے ان کو ہم نے گٹر بنا دیا ہے نا. کوئی بیچ میں اس میں بول نہیں رہا ہے، کیونکہ سب کو لگ رہا ہے کہ وہ سے بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ سے جدا ہو گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں ہم کون ہیں. ہم اپنے ایکسپیرینس کو، ہم اپنے تجربے کو، ہم اپنی آنکھوں دیکھی کو کینسل کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، ہم اس کو سائڈ میں رکھتے ہیں، اور جو بات کوئی اور بول رہا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، ہے نا. جو بات ٹی وی پہ ہو رہی ہے، جو بات ریڈیو پہ ہو رہی ہے، جو بات میڈیا میں آ رہی ہے وہ ہم صحیح مانتے ہیں، مگر جو ہمارا خود کا تجربہ ہے اس کو ہم نکار دیتے ہیں. تو ایک انسان جو ہے، اور اتنی بڑی میجورٹی، اتنی بڑی تعداد انسانوں کی اپنے تجربے کو کوڑے دان میں پھینکتی ہے، اور کسی دور کے شخص کی کوئی بات، کوئی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا سوٹ بوٹ والا آدمی وہ کچھ بول رہا ہے تو ہم اس کو مان رہے ہیں. تو اس طرح کا ایک نظام کیسے بن گیا؟ تو یہ اسی طرح سے بنا ہے کیونکہ ایک امیج کریٹ کی گئی ہے، جو میں پہلے بول رہا تھا، جو کٹنگ ایج سائنس ہے، انسان کی ذہنیت کے بارے میں، انسان کیسے کام کرتا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کرنا ہے اس کو، تو یہ کیسے فنکشن کرتا ہے. پوری جو مینول ہے وہ سائنس کو سمجھ میں آ گئی ہے، مگر وہ مینول ہمارے اسکولز میں ہم کو نہیں پڑھائی جاتی ہے. وہ مینول یوز کی جاتی ہے ہمارے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کچھ ایلیٹ جو ہیں ان میں سے کچھ کو لگتا ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو اب ہم کو یہ لگ سکتا ہے یہ تو بہت پاورفل لوگ ہیں، ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے مجبور ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں، ہم تو ادنا ہیں، ہمارا تو کچھ نہیں ہے. مگر
اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ بل گیٹس ہو، چاہے کوئی اور ہو، کوئی بھی ایلیٹ ہو، کتنا بھی مال و دولت والا ہو، وہ بھی وہی انسان ہے، ہم بھی وہی انسان ہیں. ہم کو پیدا کرنے والی ایک وہی قدرت ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے. تو اس میں اور ہم میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ہم اس کو بڑا مانتے ہیں، ہم اس کو طاقتور مانتے ہیں، اسی وجہ سے وہ طاقتور ہے. جب ہم یہ ماننا بند کر دیں گے، جب ہم یہ کہیں گے کہ میرا تجربہ، میرا جو ایکسپیرینس ہے، میرے گھر کا، میرے کھیت کا، میری زندگی کا، میں مالک ہوں جی، میں فیصلہ کروں گا، تو آپ بھی وہی انسان ہیں، میں بھی وہی انسان ہوں. آپ اپنے تجربے اپنے فیملی کے اوپر کریں، میں اپنے تجربے اپنے فیملی کے اوپر کروں گا. تو جب یہ ذہن میں یہ شفٹ لائیں گے کہ ہم کو بنانے والا ایک ہی ہے، ہم کو کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس نظام سے، اس ڈرامے سے، اس کھیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں سے آئے ہیں اور وہیں جائیں گے. تو ہم کو سمجھ میں آنے لگے گا، ہم یہ دیکھنے لگیں گے ہم کی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور ہم کو کس طرف جانا ہے. تو نمبر ایک تو یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے کا موڈ کس طرف جا رہا ہے، اور یہ جو خوف طاری ہے ہم پہ اوپر، اور یہ پریشانیاں جو ہے، اور یہ اننیسیسری جدوجہد ڈے ٹو ڈے مسئلوں میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم جہاں تناؤ سٹریس کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہم تھوڑی رک جائیں، تھوڑی سانس لیں، اور تھوڑا جائزہ لیں، تھوڑا غور و فکر کریں کہ اتنی بھاگ دوڑ کس لیے بھائی. ریلیکس کرو، تھوڑا سوچو سمجھو، اپنی زندگی کو آسان بناؤ، دوسروں کی باتوں میں مت آؤ. اپنے حساب سے سوچو کہ کیا کس میں میری خود کی بہتری کس میں ہے، میری خود کی بہبودی کس میں ہے، میرے آنے والے بچوں کی بہبودی کس میں ہے. تو اس سب چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو نئے نئے فنومینن آ رہے ہیں نا، کافی ساری ٹیکنالوجی، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم کو بتائی نہیں گئی ہے، ہم کو دکھائی نہیں جاتی ہے. کافی ساری چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں، اوپر کیمیکلز کا سپرے کیا جا رہا ہے آسمانوں میں جہازوں سے، وہ ہم کو بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ جو سیل فون ٹاورز ہے، اور یہ 5G 6G، اس کا ہم پہ کیا اثر پڑتا ہے، ہماری زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے، اس کے برے اثرات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس چیز کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی چیز ہم کو نہیں بتائی جاتی ہے نا. کہ اور ہم کیسے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم کیسے بہتر پال سکتے ہیں. تو جو کٹنگ ایج سائنس ہے، جو کٹنگ ایج نالج اویلیبل ہے، تو وہ ہم سے نہیں شیئر کی جا رہی ہے. اس لیے آئی تھنک ٹائم آ گیا ہے کہ ہم واپس اپنے کلچر سے جڑیں، اور اپنے کلچر میں، کیونکہ وہ ساری چیزیں ہم کو پہلے بتائی گئی ہیں، تو کلچرل وزڈم اس لیے بہت ضروری ہے. جو ہمارا بڑے بزرگوں نے جو ہم کو ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی ہے، جو ہمارے پاس اثاثہ ہے قدرتی وسائل کا اور کلچرل ذخیروں کا، اس سے جڑنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان پریکٹسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان گائیڈ لائنز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے امید ہے یہ چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، آج کا جو شمارہ ہے، یہ کافی لمبا موضوع ہے، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، مگر میں مختصراً کچھ ہائی لائٹس سارٹ آف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ ایک بیج کی طرح، جیسے میں نے پہلے بولا، میں بونا چاہتا ہوں، آپ اس کے اوپر اور غور و فکر کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں سوچ سمجھ سکتے ہیں، اور آپ تھینک فلی قدرت کی بہترین کرامات میں سے ہیں، تو آپ خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں، اور خود اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا بہتر ہے، اور کیا افضل ہے، اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اگلے شمارے تک کے لیے ٹیک کیئر.